السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ عبرانی شریف اور مجموع الزوائد جلد اول صفحہ 329 پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ اللہ رب العزت رمضان اور قرآن کا جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 6 ہے۔ تو بلا تمہید ہم قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سبق پڑھتے جائیں گے، اور کلاس نمبر 6 میں حروف لین کے قواعد کو پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں حروف لین 3700 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ جو سبق آپ دیکھ رہے ہیں، صرف اتنا سا سبق اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لینے سے اسی سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف لین 2 ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے واو یا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین 2 ہیں، وہ حروف لین جو 2 ہیں وہ یہاں پر ہیں واو اور یا۔ اب یہاں سے پڑھیں گے واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے واو اور واو کے اوپر ہے جزم، اور آپ نے کلاس نمبر 4 میں پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو ساکن ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے۔ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے قاعدہ پڑھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ اور واو لین قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ پارہ نمبر 9 کا یہ پہلا پیج، اور اس پیج میں یہ جو ریڈ کلر کے نشانات ہیں یہ واو لین کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے۔ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، لہٰذا یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے۔ اور واو لین قرآن پاک میں 1400 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر آپ نے واو لین کے بارے میں پڑھا۔ اب یہاں سے یا لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ یہاں پر آپ نے پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ جو یا ہے یہ یا ساکن ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پر قاعدہ پڑھا یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ اب یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے۔ اور یا لین قرآن پاک میں 2300 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ پارہ نمبر 9 کا یہ پہلا پیج، اور یہاں پر یہ جو بلو کلر کے نشانات ہیں یہ یا لین کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔
اب اس لفظ کو دیکھیے گا کہ اس لفظ میں بھی یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ جو یا ہے یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یالین ہے، اور یالین قرآن پاک میں 2300 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ اس کے بعد یہاں پر واو لین کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد یہاں سے یا لین کے بارے میں پڑھا، یعنی حروف لین کے بارے میں تو معلوم ہو چکا کہ حروف لین کون سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ حروف لین کو پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا حروف لین کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف لین ہیں یعنی واو لین اور یا لین، انہیں کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ پہلے میں انہیں کھینچ کر پڑھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کھینچ کر پڑھنا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بغیر کھینچے پڑھوں گا تاکہ آپ کو دونوں طرح پڑھنا معلوم ہو۔ جیسے اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا جو جو، تو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے جو جو جو۔ اسی طرح اگر اسے کھینچ کر پڑھیں تو وہ اس طرح سے پڑھا جائے گا جئی جئی، لیکن حروف لین کو کیونکہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور وہ اس طرح پڑھا جائے گا جئی جئی۔ یہاں پر لکھا ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ جھٹکا دے کر پڑھنا یہ ہوتا ہے جیسے جو جو، تو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ جو جو جو، یہ بغیر جھٹکا دیے پڑھنا کہلائے گا۔ یہاں پر لکھا ہے نرمی سے، یعنی حروف لین کو نرمی سے پڑھیں گے، سختی سے نہیں پڑھیں گے، جیسے جو اس طرح سے نہیں بلکہ نرمی سے جو جو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف لین کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ جیسے اگر کسی نے اس طرح پڑھا جو جو، تو یہ مجہول طریقہ ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے جو جو۔ اسی طرح اگر اسے مجہول طریقے سے پڑھیں تو یہ اس طرح جے 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ جئی جئی۔ ممکن ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ حروف لین کی ادائیگی تو بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، حروف لین کی ادائیگی مشکل نہیں ہے۔ دراصل یہاں پر یہ جو قاعدہ لکھا ہے، اس قاعدے کی جو وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے نتیجے میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پڑھنے کا درست طریقہ اور غلط طریقہ کون کون سا ہے، تاکہ آپ کو دونوں طریقے معلوم ہوں اور آپ درست طریقے سے آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ادائیگی تو بہت آسان ہے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو جو۔ اب یہاں سے پڑھیں گے جئی جئی۔ اب ان دونوں کو 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھے گا، جو جئی جو جئی جو جئی۔ آج کلاس نمبر 6 کا یہ جو سبق ہے، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ لازماً پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اسی سبق کی بنیاد پر آپ قرآن پاک کے 3700 سے زیادہ حروف کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صاحب اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ روزانہ کے سبق کو کم از کم 25-30 مرتبہ پڑھا جائے، کیونکہ ایک سبق دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو روزانہ کے سبق کے ساتھ ساتھ پچھلے اسباق کو بھی 10-15 مرتبہ پڑھتے رہیں، تاکہ جب ہم تسلسل کے ساتھ تلاوت پر پہنچیں گے تو یہ سارے کے سارے اصول و آداب ہمیں ازبر یاد ہوں، اور ہماری تلاوت اور ہماری قرأت میں انشاءاللہ حسن پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا، بہتری پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی قرآن پاک سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے پر تیار کرنے کے لیے تیار فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔